اپنی عوام کی جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ جو حکومت، جو حکمران اپنی رعایا کی جان کا تحفظ نہیں کر سکتے، جو اپنی رعایا کے مال کو محفوظ نہیں کر سکتے، اپنے اثاثہ جات کو نہیں محفوظ کر سکتے، ان کو پھر یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو یہ بھی کہیں کہ ہم بھی حاکم ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ تو جو کچھ بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری کمزور پالیسیوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کو اگر دیکھا جائے کہ ملک کے اندر بنیادی طور پر ایسے حالات پیش کیوں آتے ہیں، دہشت گردی ہوتی کیوں ہے، کہنا تو بڑا آسان ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بنیادی لیبل دہشت گرد کا لگتا ہے ایک مجاہد پر۔ جو مجاہد ہے بس وہ دہشت گرد ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک بات بنا دی گئی اور کہا گیا کہ جی دہشت گردی مذہبی لوگ جو ہیں، مولوی لوگ یہ کرتے ہیں۔ اور پھر وقتاً فوقتاً یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں واضح معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کا تعلق نہ عالم سے ہے، نہ مدرسے سے ہے، نہ اس کا تعلق مجاہد سے ہے، نہ اس کا تعلق اسلامی تعلیمات سے ہے، اور یہ محض معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے واقعہ ہوا ہے۔ لیکن باوجود اس کے ہم پھر بھی اس کو پیچھے کر کے 2 4 دن 5 دن سال گزرتا ہے، پھر اپنی پوزیشن پر واپس آ جاتے ہیں کہ جی مدارس میں دہشت گردی پڑھائی جاتی ہے، مدارس میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اکثر و بیشتر سننے کو ملتا ہے۔ اس لیے آج کا عنوان سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آخر مدارس میں جو تعلیمات دی جاتی ہیں ان میں ہے کیا۔ یہ جو قال اللہ قال رسول کا ایک عنوان لے کر مدرسہ چلتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مدارس میں قال اللہ قال رسول پڑھایا جاتا ہے، جبکہ متعدد مرتبہ بہت زیادہ پریشر ڈال کر بھی ہر حکومت نے یہ کہا ہمارا نصاب شامل کریں، مدرسے کا نصاب تبدیل کرنا ہے، مدرسے کے لیے الگ سے قوانین آ گئے ہیں، مدرسے کو ان قوانین پر رجسٹریشن کرنی ہے، آپ نے طالب علم کو جو ہے وہ یہ نصاب بھی پڑھانا ہے۔ یہ علماء کی استقامت ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سے بڑھ کر کتاب کوئی نہیں، پیغمبر سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں ہے، لہٰذا ہم یہی پڑھائیں گے۔ قال اللہ قال رسول یہ مدرسے کا ایک بنیادی نعرہ ہے۔ ہم نے مدرسے میں قال اللہ قال رسول پڑھانا ہے، اور یہ فقط نعرہ نہیں ہے۔ آپ مدرسے کا نصاب دیکھیں، آپ مدرسے کا سلیبس دیکھیں، اگر آپ پہلے سال سے آخری دورہ حدیث کے سال تک پہنچ جائیں گے آپ کو یہ بات واضح مل جائے گی کہ مدرسے میں کوئی کتاب بھی ایسی نصاب میں شامل نہیں کی گئی جو قال اللہ قال رسول سے اس کا تعلق نہ ہو۔ 4 سال گرامر، اس سے بعد اصول کی کتابیں ساتھ، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، پھر ان اصولوں پر ان تفاسیر کو لانا، اور پھر اصولوں پر احادیث کو لے کر آنا، پھر اصولوں پر فقہ کی کتابیں لانا، پھر فقہ کی تعریف کا اس بات کی عکاسی کرنا کہ فقہ کہتے اسے ہیں قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط کرنا، قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط کرنا، تعلق فقہ کا بھی قرآن و سنت سے، اس سے بڑھ کر آگے چلے جائیں آخری سال میں صحیح ستہ کی تدریس دینا اور بندوں کو سکھانا اپنے طلباء کو۔ یہ بات ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ مدارس میں احادیث اور مدارس میں تفاسیر انہی سے حاصل ہونے والے مسائل کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ مدرسے کا مختصر سا نصاب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔